عام بندہ بڑا پریشان ہے کہ میں کدی سنا کدی نہ سنا. میں کہ یار تو سارے بھی چھڑ تو رب دے قرآن دی سن. نہیں محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ. سارے دی چھڑ آ رب دے قرآن کو پوچھ. اے رب دے قرآن مینوں کی کرنا چاہیے کیویں زندگی گزارنی چاہیے. میں مننا چاہنا تے کیویں مننا کی انداز ہونا چاہیے میرے کل مننے واسطے. مینوں کس رستے تے چلنا چاہیے. اللہ دے جو قرآن نے پوچھیا تو اللہ دا قرآن بولیا. اس تو پہلے کہ میں اللہ دے قرآن دی آیت تلاوت کراں ایک بار ادھر گوڑیاں تو ہاتھ لا کے کوشش فرماؤ جتنا مؤدب ہو کے دو گے انشاءاللہ محفل کی اتنی روحانیت زیادہ آئے گی. کوشش فرماؤ چوکڑیاں مار کے یا تحیات پہ بیٹھ کے ایک بار ادھر ہاتھ سجدہ بلند کر کے اللہ دی پاکی دا اعلان کرو. مل کے بولو ذرا سبحان اللہ. اللہ کریم نے فرمایا اگر مننا چاہنا ہے انج من یا اللہ کیویں مننا. اللہ دا قرآن بولیا پہلا سپارہ اللہ کریم نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ کریم نے فرمایا اگر مننا چاہنا ہے اگر زندگی گزارنا چاہنا ہے تو چاہنا ہے کہ میں صحیح طریقے نال اپنی زندگی گزارا مننا تے کیویں مننا. اللہ دا قرآن بول کے اللہ انج من فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. سوکھا جا ترجمہ ایویں اللہ فرمانا ہے اگر من نہیں تے انج من جویں نبی دے صحابہ نے ملے آئے. انج من جویں نبی دے یاراں نے منے. یا اللہ جدوں میں انج منا گا جویں تیرے حبیب دے غلاماں نے منے ہیں جویں نبی پاک دے صحابہ نے منے. یا اللہ پھر ملے گا کی فرمایا ہر بندہ چاہتا ہے مینوں کامیابی مل جائے. ہر بندہ چاہتا مینوں فلاح مل جائے. ہر بندہ چاہتا میں کامیاب ہو جاواں. ہر بندہ چاہتا ہے مینوں ہدایت مل جائے. فرمایا من تو ملا جویں میرے حبیب دے غلام نے ملے اعلان میں کر دینا فقط اهتدوا. من تو جویں نبی پاک دے یاراں نے ملے اعلان میں کر دینا تینوں ہدایت میں آپ ہی عطا فرما چھڑاں. من انج جویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے منیا. یا اللہ پھر کی ہو جا فرمایا فقط اهتدوا. فرمایا پس تینوں ہدایت میں عطا فرما چھڑاں. انج نہیں محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ. سوکھا جا اے جملہ بس یاد رکھنا تو سب بار بار تو اڑے کلو میں دورانہ جملہ. اللہ فرماندا ہے منو انج جویں نبی دے یاراں نے منے. منو انج جویں نبی دے پنجابی زبان میں تاں میں پنجابی زبان دا لفظ استعمال کر رہے ہیں. انج منو جویں نبی دے. انج نہیں ہولی ہولی نہ بولو یار محبت نہ مچل کے بولو ذرا. انج منو جویں نبی دے تو یا اللہ جدو انج مننا گے پھر ہوئے گا کی. فرمایا فقط اهتدوا. فرمایا میں تینوں ہدایت عطا فرما چھڑاں. یہ پہلے سپارے دی آیت ہے. تو پہلے سپارے دے اندر ایک مقام تے اللہ کریم نے اور ارشاد فرمایا. اللہ کریم ارشاد فرماندا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. اللہ کریم ارشاد فرماندا ہے جدو انہاں کافراں نوں آکھیا جاندا ہے انج منو جویں انہاں لوکاں نے منے ہیں. مفسرین اکرام فرماتے ہیں آمن الناس تو مراد اللہ ارشاد فرما رہے ہیں انج منو جویں سیدنا صدیق اکبر نے منے ہو. جڑا صدیق اکبر نے پیار کردا ہے مل کے بولو ذرا سبحان اللہ. فرمایا انج من جویں سیدنا صدیق اکبر نے منے. انج من جویں سیدنا فاروق اعظم نے منے. انج من جویں سیدنا عثمان غنی نے منے. انج من جویں سیدنا مولا علی شیر خدا نے منے. انج من جویں سیدنا بلال حبشی نے منے. انج من جویں سیدنا طلحہ نے منے. انج من جویں سیدنا زبیر نے منے. انج من جویں سیدنا سلمان فارسی نے منے. انج من جویں حضرت عروہ بن مسعود نے منے. انج من جویں نبی
پاک دے صحابہ نے منے اللہ کریم فرماتا جدوں انہاں نوں کیا جاندا نا انج منو جویں نبی پاک دے غلاماں صحابہ نے منے تے کافر بول کے پتہ کی اندے نے قالو انؤمنو کما آمن السفہاء کافر اندے نے کیا اسی ہن انج من لئی جویں بے وقوفاں نے منے اسی انج منیے جویں بے وقوفاں نے منے پتہ لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نوں بے وقوف آکڑ والے ٹولے نویں نہیں پرانے دور تو ٹرے آ رہے جاگ دے ہو پرانے دور پہ انہاں کیا اسی انج منیے جویں بے وقوفاں نے منے اللہ قرآن کی ارشاد فرماندا ہے اللہ کریم ارشاد فرماندا ہے الا انہم ہم السفہاء فرمایا سن لو جڑے میرے حبیب دے غلاماں نوں بے وقوف آکھن ڈے نے او آپ بڑے بے وقوف ہیں میرے حبیب دے غلام بے وقوف نہیں کہ من نہیں تے انج من جویں میرے نبی دے یاراں نے منیا ہوا ہے انج منو جویں سرکار دے صحابہ نے منیا گرامی قدر حضرات بس میں تواڈے سامنے چند صحابہ دے واقعات تواڈے سامنے رکھنے نے کہ آ ویکھو صحابہ دا عقیدہ تے ویکھو اس عقیدے دے نال عقیدہ کناں دا ٹچ ہوندا پیا اس عقیدے نال عقیدہ کناں دا ٹچ ہو رہا ہے تے جنہاں دا عقیدہ صحابہ کرام دے عقیدے نال ٹچ ہو جائے سمجھیو انہاں دا عقیدہ سچا تے سچا عقیدہ ہے انہاں دا عقیدہ سچا تے سچا عقیدہ ہے گرامی قدر حضرات سب تو پہلے گل کریے اس ہستی دی جنوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق آکھیا اے نہیں ذرا آخری بندے تک آواز آوے سبحان اللہ جنہوں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق کی فرمایا بولیے ذرا کی فرمایا صدیق الحمدللہ اسی رافضی بھی نہیں تے خارجی بھی نہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی نبی پاک دے گھر والیاں دے بھی غلام ہاں نبی پاک دے گھر والیاں دے بھی اسی غلام ہاں بڑی معذرت نارز کرانگا آج کل جڑا نعت خواہ ہے انہیں بھی آکے کہنا ہے مولا علی دی منقبت پڑھنے لگا نقیب آیا تو اس بھی آکے کہنا مولا علی دی منقبت پڑھنے جڑا آیا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی منقبت پڑھنی آج کل فی زمانہ اہل بیت دی آڑ لے کے صحابہ دی گستاخی کیتی جا رہی صحابہ اکرام علیہم الرضوان دی اور ایسے اشعار جو کہ صریحاً الفاظ ایسے نے جدے صحابہ اکرام دی گستاخی ہوندی سنیو اجے بھی جو تسی جاگے نانا تو پھر ایک ویلا آئے گا کہ تسی دیکھو کہ ساڑھے نل بان کی گیا ہے اپنے عقیدے نو پہچانو اپنے عقیدے دی پاسداری کرو آج سون دا ویلا نہیں جاگنے دا ویلا ہے کئی سال پہلے بریلی دے امام غیرت مند امام نے فرمایا سی سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے ارے سونے والے جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے آج بھی اگر سجنا تو جاگیا نا تو پھر یاد رکھیں جو حال ہوندہ ہے پیا تیرے نال کہ مسجدہ تے قبضے مدارس تے قبضے ہو رہے ہیں ایک ویلا آئے گا تو انہوں کوئی چیز اپنی نظر نہیں آئے گی وہ ہی نظر آئے گی جب اپنے عقیدے دنال تو صحیح طریقے نا مخلص بن کے کام کرے گا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ او ہستی نے جنہوں نے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما نفعنی مال احد قطو ما نفعنی مال ابی بکر او کما قال حضور علیہ السلام نے فرمایا کسے دے مال نے منو اینا نفع نہیں دیتا جنہ ابو بکر صدیق دے مال نے منو نفع عطا فرمایا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا عقیدہ دیکھنا کیسا ہے تے اپنے عقیدے والغور کرنا کہ انج دا عقیدہ کدا ہے صدیق اکبر دے عقیدے نال کدا عقیدہ ٹچ ہوندا ہے سنیو ساڈا عقیدہ ہے کہ ساڈے نبی زندہ نبی نے جدا اے عقیدہ ہے او تے محبت نہ سبحان اللہ کے میں پہلے اس کیتا بھی اس ٹائم تو بعد تقریر سننا بڑا مشکل ہوتا ہے تو آڈا حوصلہ جڑے بیٹھے ہو بس ایک کوئی ڈیمانڈ ہے ذرا سبحان اللہ تھوڑی محبت نہ کہندر ہو تو انشاءاللہ گفتگو چلے گی ساڈا عقیدہ ہے ساڈے نبی زندہ نبی کرولے والی گل ہے کدا عقیدہ ہے ذرا ہاتھ چکو ہم انہاں دی زیارت کر رہے ہیں ماشاءاللہ پھر ان آواز بھی بلند کر کے آکھو ساڈے نبی زندہ نبی نے بولو ساڈے نبی یہ نہیں بولو گے تو گل چلے گی نا کہ محبت نہ بولو ساڈے نبی
پھر بولو ساڈے نبی زندہ نبی نے اس عقیدے تے مور صدیق اکبر دی لگی ہوئی ہے اس عقیدے تے مور تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی لگی ہوئی ہے بے شمار کتاباں اندر روایت موجود ہے تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا اور ساڈے جڑے یار دوست نے انہاں دے امام نواب صدیق الحسن خان صاحب انہوں نے بھی اس کتاب میں تقریب المومنین کے اندر لکھیا کی لکھیا کہ انہوں نے جدو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا آخری ویلا آیا آپ نے ایک روایت چاہتا ہے کہ مولا علی نے بلایا مولا علی شیر خدا نے بلایا ایک روایت اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین آپ نے بلایا آپ نے کی فرمایا آپ نے فرمایا اے علی جی امیر المومنین فرمایا گلے وے زندگی گزر گئی زندگی بیت گئی آخری ویلہ ہے تو میری وصیت یاد رکھنا جناب دسو کیے فرمایا جدو میری روح کف سے انسری تو پرواز کر جائے جدو میری روح نکل جائے منو غسل تے کفن دے کے میری چار پائی اپنے کندیاں تے اٹھا کے مدینہ طیبہ دیاں گلیاں میں ٹور دیاں ہوئے اللہ تو آنو لے جائے انہاں گلیاں دے اندر مدینہ شریفیاں دے اندر سیدنا صدیق اکبر میں فرمایا پیارے علی یا امیر المومنین حکم ہوئے فرمایا پیارے علی جدو میری روح نکل جائے مینوں غسل دے کے مینوں کفن دے کے جدو مینوں چار پائی تے رکھ کے میری چار پائی نو کندیاں تے اٹھا کے مدینہ طیبہ دیاں گلیاں دی اندر ٹورنیاں ہویا مدینہ شریف دیاں گلیاں وچ لے جانیاں ہویا انج کرنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر مقدس کے سامنے لے جا کے میری چار پائی رکھ چھڑنا آکھنا سب تو پہلے سرکار دی بارگاہ دی اندر دست بستہ کھڑی ہو کے حضور دی بارگاہ دی سلامی عقیدت پیش کرنا پھر کوئی اٹھ کے عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا تھوڑا غلام ابو بکر صدیق آیا ہے سونیا اے مکے دا بھی ساتھی ہے سونیا اے مدینے دا بھی ساتھی ہے سونیا اے غار دا بھی ساتھی ہے سونیا اے بدر دا بھی ساتھی اے احد دا بھی ساتھی اے خندق دا بھی ساتھی ہے لجپالا کا ایک غار دا بھی ساتھی ہے اج سونیا اے تھوڑا مزار دا بھی ساتھی بننا چاہتا ہے آقا ابو بکر صدیق آئے ایک قبر دی مٹی قدمہ وچ منگے پینے جدو جناب علی المرتضی نے اینی گل سنی آپ کہنے یا امیر المومنین پھر کی کرنے سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا پیارے علی جدو میری چار پائی سرکار کے روزے دے سامنے رکھو کوئی ایک کے عرض کرے آقا تھوڑا غلام ابو بکر صدیق آئے حضور پھر کی کرنے فرمایا جا کے جدو سرکار دے روزہ مقدس کے سامنے جدو میری چار پائی رکھو عرض کرنا حضور اج تھوڑا غلام ہے قبر دی مٹی قدمہ وچ منگ رہے اگر تے روضہ مصطفیٰ دا دروازہ اپنے آپ کھل گیا تے میری قبر نبی پاک دے قدمہ دے وچ بنوا چھڑنا اگر روضہ شریف دا دروازہ نہ کھلیا تے مینوں جنت البقیع اندر دفنا چھڑنا اور روایات دی چاہنا جدو سیدنا صدیق اکبر دی روح کف سے شریف میں پرواز کر گئی غسل تے کفن دیتا غسل کفن دے کے بعد ہم حضرت ابو بکر صدیق کی چار پائیوں جدو کندیاں تے اٹھایا مدینہ شریف دی گلیاں دی اندر صحابہ لے کے چلنے پہلے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں میں ذرا دھوم کے نکلے یا ایک باری سارے محبت نال سبحان اللہ تے آقا پھر محبت نال آکھو یار ایک باری سبحان اللہ
پہلی مرتبہ تواڈے قصبے دے اندر حاضری دی سعادت نصیب ہوئی. میں جدوں آیا تے باہر نکلیاں بیٹھے کہ چویں دن آنا واسطے میں کہ لگدا کام تے مک گیا, بندے تشریف لے جا چکے نے سارے, لیکن ویکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے بھئی تسی تقریر سنن واسطے آئے. اللہ تواڈی اس کاوش نو, اس ہمت نو اللہ اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے تے اس جذبہ عشق رسول چ اللہ مزید برکتاں عطا فرما چھڑے. ویکھ کے دل خوش ہوندا جدوں انج دے بزرگ بیٹھے ہوندے نے رات 1:30 دا ٹائم, لیکن پھر بھی اپنے آقا دا ذکر سننے واسطے بیٹھے ہوندے نے. اللہ اس جذبہ عشق رسول چ برکتاں عطا فرما چھڑے. سیدنا صدیق اکبر دی جدوں چار پائی امام الانبیاء دے روضہ مقدس دے سامنے رکھی, عرض کیتا گیا سونیا تھوڑا غلام ابو بکر صدیق آئے, آقا قبر دی مٹی قدمہ میں چمنگ دے. حدیث شریف چوڑے جدو عرض کیتا اسے ٹائم روضہ مصطفیٰ دا بوا کھلیا, کبھی چوڑا بھائی اوصل الحبیب الی الحبیب. دوسری روایت دے لفاظ نے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب, اولیاء یار ملا چھٹو, یار نو یار نال میٹھا ملا چھٹو. گرامی قدر حضرات صدیق اکبر دا جی یہ عقیدہ ہوندا کہ نبی تے مر کے مٹی وچ مل چکے ہیں. مال اللہ اج کچھ بیلیاں دا عقیدہ ہے کبھی صدیق اکبر اے وصیت نہ کرے. صدیق اکبر دا اے وصیت کرنا اے میرے پیر بھائیو, جب میری روح نکل جائے میری چار پئی اٹھا کے سرکار دے قدموں وچ لے جا کے ڈگ چھڑنا, رکھ کے کوئی صلاۃ و سلام کرے. عرض کریا جی آقا ابو بکر صدیق آئے اج قبر دی مٹی قدموں وچ منگنا پیا, اگر تھوڑی اجازت ہوے تواڈے قدموں وچ دفن کر چھڑیا, اگر اجازت نہ ہوے تے جنت البقیع وچ دفنا چھڑیا. صدیق اکبر دا اس گل تے وصیت کر کے گیا, اس گل تے بیت دلیل سیاحت والے ہو میرا نبی مردہ نبی نہیں, میرا نبی زندہ نبی ہے. میرا نبی مردہ نبی نہیں, میرا نبی زندہ نبی ہے. بس کیسے عقیدے دی ترجمانی بریلی دے غیرت مند بابے نے کی, بریلی شریف دے غیرت مند امام کشتہ عشق رسالت فنا فی رسول ایک گائے اولاد بطول سید المناظرین سید المتکلمین مولانا امام الشاہ احمد رضا خفار بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی. آپ فرمانے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. جدا جدا عقیدہ ایک باری مل کے نالا کو تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جائے والے, میری چشم عالم سے چھپ جائے والے. صدیق اکبر دا بھی سنیا او یقیدہ ہے, جڑا باجہ دا سسور سنیا تیرا عقیدہ ہے. صحابہ دا عقیدہ ہے کہ ساڑھے نبی زندہ نبی نہیں, ساڑھے نبی سارے بولو جنہاں دا ہے عقیدہ محبت نہ بولو, ساڑھے نبی بولیے ساڑھے نبی. میں اجڑیا 9 تاریخ گزری ہے نا چند دن پہلے, اس 9 تاریخ نو آیا مدینہ شریف کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کھلوتے سے وہ جو رشوتے نو پاکستانی انہوں نے اردو کھلا رہے ہیں. وہ جدو میں انکر کے گزرے میرے نال ملتان دے 2 بندے سے, ایک بابا جیسا ایک نوجوان وہ اگے کے جا رہے ہیں.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے جدو سلام عرض کردے کردے سرکار دی بارگاہ سامنے مواجہ شریف دے آئے نا تے ان کر کے سلام عرض کردے حضور السلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول اللہ. وہ دروش نہیں پڑھیا دروش نہیں پڑھ کے اسے انجا ہاتھ چکے انجا چکے وہ شفتان دے حاجی صرف سلام کرو صرف سلام دعا نہیں کرو دعا نہ کرو. وہ دے پچھے میں سا میں کہا یار دعا کرنے جو کی ہے کوئی گناہ دعا کرنے ہیں تھی بارگاہ کھڑے ہوں گے انہیں انہوں دعا بابے ہیں وہ بابے نے بھی چھڑ دیتا تھا انہیں میرا بابا بھی تو تھا لیا میں نے آندھا ادھر آ سانو پاکستانیاں سب تو بڑا ڈارے ہی ہے کہ کدھر انجھے نہ ہوئے ساڑھا خروج لا کے پاکستان نہ کل چھڑے اور انہوں تو ڈار کوئی نہیں لگا. حقیقت بات ہے جنہیں جنہیں سپائی نے بندہ میرے ورگا بندہ جب بڑھ گنا کون تو دو بندے چک چھڑ دا سانا صرف اور صرف ڈاروں دندوں نہ دے اس کا ہی ہوتا ہے کہ امت خروج لا کے باہر نہ کرتا وہ میرا بادو پھڑ لیا باہر لیا کہ میں نے آندھا ہے آپ کی عمر کتنی ہے میں کہا 34 ہے. آپ نے اتنی دیر میں کوئی حدیث کی کتاب پڑھی میں چوپ کر گیا میں کوئی سے جیو دیکھا کیا دیکھا وہ آندھا ہے نہیں نہ پڑھی آپ نے پڑھی نہیں بس آپ پاکستانی لوگوں کا یہی تو آپ کی مصیبت ہے. آپ پڑھتے ہیں ادھر آ جاتے ہیں جاہل ملاؤں کی باتیں سنتے ہیں تو پھر آ کے ادھر الٹے سیدھے کام کرتے ہیں. میں نے کہا جناب میں پڑھی میں کیڑی پڑھی میں کہا بخاری شریف پڑھی ہے مسلم شریف پڑھی ہے ترمذی پڑھی ہے نسائی پڑھی ہے ابو داؤد پڑھی ہے ابن ماجہ پڑھی مسند امام احمد بن حنبل پڑھی موطا امام مالک پڑھی امام محمد اندھا اچھا آپ اتنی پڑھی ہیں تو پھر ان کتابوں میں کوئی ایک حدیث بتا دیں کہ جس میں لکھا ہو کہ نبی پاک کی بارگاہ میں آ کے دعا کرنا چاہیے. میں وہ گل سن کے میں ہنس پیا میں نے آندھا ہے ہی نہیں حدیث میں کہیں ذکر ہی نہیں. میں کیا جناب میں تے یہ حدیث کی گل ہی نہیں کرنے لگا تسی پہلے ہی حدیث تے کھلو گئے تہاڈا او دعویٰ کتھے گیا وہ پہلے قرآن سے دکھائیں. میں کہ میں یہ حدیث کی گل نہیں کرتا میں پہلے قرآن کی گل کرنا چاہتا آندھا قرآن میں کدھر لکھا ہے میں کہا پڑھیا ہے اگر تہاڈی اجازت ہوے تے قرآن پڑھا تاکہ تانوں پتہ لگے سنیاں دا عقیدہ شیراں تے ٹولے مائیاں والا نہیں رب دا قرآن محمد مصطفیٰ دا فرمان ہے. قرآن میں کدھر لکھا ہے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں آ کے دعا کریں. میں کہا اللہ قرآن جو ارشاد فرماتا ہے کہ میں کہا اللہ کریم نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فرمایا جدو اپنی جاناں تے ظلم کر لو میرے حبیب دی بارگاہ دے اندر آ جاؤ میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر آؤ تے یا ایتھے آ کے کی کریے. میں کہ مولوی تو کس حدیث میں لکھا ہے میں کہ حدیث دی گل پھر کریں گے پہلے اللہ دا قرآن پڑھ. اللہ فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسهم اگر اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھے ہو تے میرے حبیب کی بارگاہ دے اندر آ جاؤ یا ایتھے آ کے کی کریے. اللہ کریم نے فرمایا فاستغفر اللہ میرے حبیب کی بارگاہ وچ کھلو کے بخشش مانگو میرے حبیب کی بارگاہ میں کھلو کے دعا کرو یا اللہ دعا کریے تے ساری بخشش ہو جائے. فرمایا کچھ اور کام بھی کرنا پڑے یا اللہ کی کرنا پڑے. فرمایا فاستغفر اللہ رسول تو ہی دعا مانگ کہ میرا رسول بھی تیری سفارش کر چھٹے. اور میں کیا دعا کس حدیث میں لکھا ہے رب تیرے قرآن اللہ فرماتا میرا یار اے مریا یار نہیں ایدی بارگاہ کے چچا بھی آؤ آکے دعا تسلیمی کرو میرا یار تمہاری سفارش کرے گا کہ یا اللہ جب تسلیمی دعا کرے گا تیرا حبیب بھی دعا کرے گا مولا پھر کی ہوئے گا فرمان وجد اللہ حتی اللہ
کے سفارش کر دے گا تو پھر کی ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا تو تسی اللہ نہ پاؤ گے توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا. میں کہا رب تے فرمانا ہے جان کو ظلم کیتا ہی ایتھے کھلو کے دعا کر. ایک جھٹکا جا بندہ سی سرکار دے روضہ شریف دے کول کھلوتا تو جدوں سلام عرض کرے نا کر کے تے ہاتھ چکا تے آندا حاجی ایتھے کچھ بھی نہیں ایتھے کچھ نہیں. جھٹکیاں بندے دی گلاں وی جھٹکیاں ہوندیاں. آندا جے ایتھے کچھ نہیں تے تو ایتھے کی لین کھلوتا ہے جے ایتھے کوئی نہیں تو ایتھے کی لین کھلوتا ہے. تیرا کھلونا ایتھے دسدا پیا ایتھے بڑا کچھ. اچھا ویسے مزے دی گل ہے جتھے جتھے کچھ ہے نا انہاں تو کلا رہے نہیں بھی پتہ ہے کہ یہ تا بھی بندے نے بھی ایتھے ضرور ہے کچھ. جنت البقیع جو جو تے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے. ایسے بدبخت نے ایڈے بوٹ پائے ہوئے جناب تے قبراں تے چڑھدے رہندے دوڑاں لاندے رہندے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبراں دا بھی احترام کریا کرو. لیکن انہوں نے احترام دی گل. اچھا بات کردہ پیسا صحابہ کرام مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ چاہتے رہے وصال تو بعد بھی اپنے نبی نو زندہ سمجھ کے ہوندے رہے. زندہ سمجھ کے سن کیویں اس روایت دے راوی سیدنا مولا علی شیر خدا نے اے او راوی ہے جو کوئی مائی دا لال ضعیف نہیں کہہ سکتا کیونکہ او راوی جنہوں میرے آقا نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا میں علم دا شہر علی دا دروازہ. محبت نہ بول رہا سبحان اللہ. سرکار دے غلامہ نے منے میں کوئی عقیدات کر رہے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گا 2-3 عقیدے اپنے توڑے سامنے بیان کریں. بس چند حدیثاں اس حوالے نہ نفس کریں گا اس کے بعد پھر ایک دو اور چیزاں بیان کر کے اجازت دے لیں گے انشاءاللہ 2-2.5 گھنٹے گفتگو ختم کر لیں. محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ کہیں تھی پریشان ہو. یہ نعرہ تے تھکے آنا ہی مار دیتا ہے. یا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرمانے نبی پاک علیہ السلام دے وصال ہوئے نے 3 دن ہوئے. کنے دن سارے بولیے کنے دن 3 دن. ایک ارابی آیا ایک پینڈو بندہ سرکار دی بارگاہ دے اندر آیا. انہیں پوچھا بھی سرکار کی طرف میں کیا آپ دا وصال ہو گیا قبر مبارک کتھے تھے. اوہ سرکار دی قبر مبارک. وہ پینڈو آیا نبی پاک علیہ السلام دی قبر دے کول کھلو گیا کر کے آندہ سونے ہاں میں تے قرآن پڑھے تو رب نے فرمایا جدو اپنی جانا تے ظلم کر لو تے میرے حبیب دی بارگاہ چاہ جاؤ. تو یا رسول اللہ میں تے اپنی جانا تے ظلم کیتا سی گناہگار تے آقا تہاڈی بارگاہ بھی چاہیا تو تہاڈا تے آقا وصال ہو گیا. مولا علی شیر خدا فرماندے نے جدوں نے قبر مصطفیٰ دے کول کھڑیا ہو کے عرض کیتی نا حضور میں گناہگار ہاں. شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے قبر مصطفیٰ وچ آواز آئی او غلامہ جے میری بارگاہ وچ آ گیا تے فکر نہ کر قد غفر لک قد غفر لک قد غفر لک او جا اونا تیرا کام سیدھا بکلو بخشش کروانا میں محمد مصطفیٰ دا کام. ایسے عقیدے دی ترجمانی میرے اعلیٰ حضرت نے کی دیا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. جڑے زندہ بیٹھے ہو مل کے بولو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. آج ہو رہا ہے پیش کردہ جواب علامہ نور الدین شمہودی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وفا الوفا اخبار دار المصطفیٰ کے اندر اس روایت نقل کیتا. فرمانے مروان دا توسی مدینہ طیبہ دی مروان بن حکم دا دور ای کب سے ایک بندہ چل رہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مقدس دے کول ہے آکے حضور کی قبر دے کول بیٹھا ہے انکر کے ہاتھ بن کے سرکار دی بارگاہ وچ بیٹھا ہے. اینی دیر میں مروان بن حکم اے مدینے دا گورنر سی چل دیا جدوں مسجد نبی شریف دے وچ آیا تے ٹر دیا جدوں قبر مصطفیٰ دے کول آیا تے پھر ایک بندہ حضور کی قبر دے کول بیٹھے اکھاں وچوں آنسو بہا رہا ہے اپنی زبان نال کچھ
گلاں پیا کردا ہے قبر مصطفیٰ دے کول بیٹھے مروان دے کول آیا مروان نے آ کے اس بندے نو ایتھوں کالر تو پھڑ کے کھچیا تے کھچ کے آندا اوے اے کی کرن دیا اے کی کرن دیا جدوں اونے ایتھوں پھڑ کے کھچیا تے آندا اے کی کرن دیا کس بندے نو پھڑ کے کھچیا کالر تو اس بندے نے انج کر کے جدوں نظر اوتے چکی ہے مروان دی اکھاں وچ جدوں اکھاں پائیاں نے مروان نے جدوں اس بندے ول تکیا مروان دی لتاں کمل لگ پئیاں نے کیونکہ جس بندے نو ایتھوں پھڑ کے کھچیا ہے او تیری دنیا دا معمولی بندہ نہیں بلکہ او عظیم شخصیت جس دے گھر دے اندر میرے تے تیرے کریم آقا نے 6 مہینے تک صبح دوپہر شام دا کھانا کھاتا ہے اے او بندہ ہے جدے بوئے تے جا کے میرے آقا دی ڈاچی کھلوتی سی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جدوں اونے ابو ایوب انصاری نو ویکھیا آندا ابو ایوب انصاری ایک قبر کول لا کے کیڑے کام شروع کیتے نہیں کہ میں اج سانو پیاں نے او قبراں تے جا کے کی کر لیو اے نبی پاک دے صحابی نو مروان نے آکھیا آندا کی کر دیا سن صحابی رسول دا جملہ آپ نے فرمایا مروان سن اب مینوں آکھیا کی کر دیا فرمایا سن لے جیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر فرمایا مروان سن لے او میں کسے پتھر کو نہیں آیا اللہ دے رسول کو لے آیا ہوں میں پتھر کو نہیں آیا میں اللہ دے رسول کو لایا صحابی دا عقیدہ اے نہیں کہ نبی مر کے مٹی چ مل گیا صحابی دا عقیدہ ہے کہ میں زندہ رسول دی بارگاہ دے اندر آیا ہوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ الحاوی للفتاوی دے اندر علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس روایت کو نقل فرمایا سننا روایت کی غالباً 550 ہجری یا 555 ہجری دے اندر ایک بندہ سید زادہ چل دے اور اس بات نو اجڑے تنقید واسطے نہیں بس حوالہ دینا ہے اس واسطے نام لے رہے ہیں حوالہ نہ لے لگا کوئی قباحت نہیں ہے نہ لے لینا چاہیے موجودہ دور اندر جنہاں نو تبلیغی جماعت والے کہا جائے انہاں دا ایک کتاب ہے ندی پرانا ایڈیشن مولوی محمد زکریا صاحب سہارنپوری انہاں دی کتاب ہے فضائل اعمال پرانا ایڈیشن او دے وچوں پھر انہاں نے کئی ایڈیشن کڈے کئی پائے کئی کڈے او دے وچ ایک باب نہ بنے ہیں حاضری مدینہ اس کتاب میں حاضری مدینہ اس اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا اے جڑا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے الحاوی للفتاوی دے اندر نقل فرمایا کہندے نے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ سبحان اللہ کوئی میرا پیار والا یا اللہ جڑا اونچی بولے ایسے مہینے مدینے جائے تے جڑا ہور اونچی بولے اج راتی جا کے جدوں جڑا حصہ رہ گیا رات دا جا کے گھر چار پائی تے سوویں خواب وچ مدینے والا نبی مہربانی فرما چھڑے تے جڑا شروع تو لے کے ہن تک نہیں بولیا اللہ مدینے جائے پر جائے پیری بیڑے تے 2 ہفتے پانی چ رہے انہوں پتہ لگے ٹھلا ویکھ کہ کی حال ہوندا پانی دے اندر محبت نہ بولیے کوئی ذرا سبحان اللہ حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ایک بندہ چل دیا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آیا آکے ادب نال ہاتھ پنے نے ہاتھ پن کے کردہ سونے آقا میں جدو اپنی علاقے دے اندر ہوندا سا اپنی روح نو اپنا نائب بنا کے تھوڑی بارگاہ دے اندر ٹوردا رہیا آقا پہلے میری روح ہوندی سی اج روح بھی آئی ہے اپنا جسم بھی لے کے آیا آقا اج جسم دی ملاقات دی واری ہے آقا پہلے میری روح ہوندی سی تھوڑے آستانے دا طواف کر کے جاندی سی لج پالا آقا اج روح بھی آئی ہے اج میں اپنا جسم بھی لے کے آیا آقا اج جسم دی ملاقات دی واری ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اج تھوڑی بارگاہ دے اندر عرض کرنا وا آقا اپنی قبر مقدس دے اندر او ہاتھ پار کٹو او ہاتھ پار کٹو
جس حق دی زیارت ابو بکر صدیق کر رہے ہیں، جس حق دی زیارت عمر بن خطاب کر رہے ہیں، جس حق دی زیارت سیدنا عثمان غنی کر رہے ہیں، جس حق دی زیارت مولا علی کر رہے ہیں۔ آقا قبر مقدس سے اندرو اپنا دست مقدس پار کر دو۔ مولوی محمد کریا کہنا آنا جب سرکار کی بارگاہ کے اندر عرض کیتا، او بندہ کون سی عرض کرنے والا؟ او نسل رسول حضرت سیدنا امام محمد رفاعی رحمت اللہ تعالی جب سرکار کی بارگاہ کرد کی حضور تو آقی بارگاہ آیا وہاں آقا آج قبر وچوں اپنا سجدہ دست مقدس پار کر دو۔ امام محمد رفاعی نے جدا حضور کی بارگاہ عرض کیتا ہے، اور نبیان امام نے اپنا دست مقدس قبر وچوں پار کر چھڑے تے فرمایا غلاما اللہ جس حق دی زیارت ابو بکر و عمر کر دے رہے کہ آج تو تمنا کی ہے کہ تو ہی میرے ہاتھ دی زیارت کر لے۔ شہنشاہ بغداد شہنشاہ بغداد پیاری ولی سرکار سیدنا غوث اعظم عبدالقادر جیلانی فرمانے جب امام احمد رفاعی نے حضور کی بارگاہ کے کھڑے ہوئے کہ عرض کیتا سی او تو کل امام احمد رفاعی نہیں سن بلکہ کول میں بھی کھلوتا ہویا سا کہ میں ہی کلا نہیں کھلوتا 50,000 کا مجمع مسجد نبی کے اندر سی جب عرض کیتی ہے امام احمد رفاعی نے صدقے نال 50,000 مسلمانوں نے نبی پاک دے ہاتھ دی زیارت کر لئی۔ انہاں ساری ہستیاں دا عقیدہ سی ساڈے نبی زندہ نبی نے، بولو ساڈے نبی، پھر محبت نہ بولو ساڈے نبی، جڑے من دے ہو محبت نہ بولو یار اونچی آواز میں ساڈے نبی زندہ نبی۔ میرا خیال ہے یہ تے اینی گفتگوئی بڑی ہے، ایک چیز ہو رس کرنا چاہنا۔ پہلے میں صحابہ دا عقیدہ پیش کیتا ہے، پھر تابعین سلف صالحین بڑی لمبی فہرست ہے، اگر انہوں چھیڑا جائے کہ تک لے کے جایا جائے نبی پاک علیہ السلام دے وصال مقدس تو لے کے آج دے دن تک تمام مسلمانہ دا عقیدہ اے رہا ہے جڑے چنگے ایمان علیہ السلام چنگے انہاں دا عقیدہ اے رہا ہے ساڈے نبی نو اللہ نے بے مثل و بے مثال زندگی عطا فرمائی ہے، بے مثل زندگی عطا فرمائی۔ اچھا ٹھیک ہے عقیدہ ہو رہے وہ نور دینا لیکن تسی سنی کیڑے پولے ہوئے کیوں جی تو باقی ہے بڑے پولے جنہیں لائی گلی ہونے چل کیوں جی بھائی دلبر صاحب یہ بھی گل ہے کھلا دے دے جی ساڈے مدرسے سے تسی کھلا دے دے تو بعد پورا سال تہاڈیاں کھلا لائی جائیں ہاں سکے گل نہ ٹالو یارو سوچو وے کھل دینے ہیں کل تیری دل نہیں لانا کھلا دین تو پہلے مال دین تو پہلے ویخ جتھے دینے ہیں کیا اسی جگہ تے نبی پاک علیہ السلام دے خلاف تقریرہ ہونی ہیں یا نبی پاک دی عظمت دی گل ہونی بالکل نہ بولے آجے ہوتے گالوں ساڑھی ہے اس واسطے نہیں بولنا سی دین تو پہلے مال دین تو پہلے کھلنا دین تو پہلے یہ ویکھیا کر کہ مدرسے دے تو جڑا بورڈ لگا ہے اس بورڈ تے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ لگے اگر لکھیا تے اوتھے دیا کر مال اپنا تیرا مال بھی اوتھے لگنا یاد رکھی اچھا اللہ اکبر تے ویکھ لیا جی آج کل وہ چشتی بھی بن گئے قادری بھی بن گئے وہ میں پہلے آکھا کہ سدھا سادہ بندہ پریشان ہو جاتا بھی وہ کیڑے پاسے جائیے تے بس یہ نہیں گل یاد رکھنا حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے سن ایک کسوٹی جڑی ہے نا کسے نو پرکھن دی ایمان چیک کرن دی کسوٹی ہے او دے سامنے ذکر مصطفیٰ چھڑو ذکر مصطفیٰ چھڑو جے ذکر مصطفیٰ سن کے متھے تھے ہو جائے لوڈ شیڈنگ تے سمجھو ایمان والی گل کوئی نہیں پھر اگر یہ تے روایت ہی ضعیف یہ تے روایت ضعیف ہے ذکر مصطفیٰ شان دی گل سن کے تینے روایت ضعیف نظر آ جائے متھے تے لوڈ شیڈنگ ہوئے سمجھ پکی گل ہے ایک کھاتا ویل ہے ذکر مصطفیٰ سن کے سرکار دی عظمت سن کے ایتے ہزار بار دا بلب بال جائے سمجھ پکا ایماندار بیٹھا ہے حضور علیہ
السلام نے شان تے عظمت دی گل سنی نور دینو تسی بڑے بولے بڑے کیوں تسی دیکھو نا جی یا رسول اللہ مدد کرو فلانے مدد کرو فلانے مدد کرو اے ویکھنا جڑا بندہ مر جائے بڑے پھسان کے بڑے انج پھسان کے کہ بندہ سادہ بندہ تے بیچارہ انہاں دے والاں وچ پھس جاندا ہن میں جاواں کیڑے پاسے ویکھے نا نور دینا جدوں بندہ مر جائے تے کی کردے ہو ساڈے سنی بھولے والے آندے نے بھائی جی مر جائے تے غسل دئی دا تے جدوں اودی باہ انج پئی ہوندی انج کر کے لت پئی ہوندی تے او تے اینا مجبور ہوندا ہے اودی باہ وی چک کے انج کر کے ایتھے کری دی ہے لت وی چک کے نہیں کری دینا سنیاں دا بالکل تے جیڑا بندہ اپنا پاسا نہیں پرت سکدا اپنا پاسا نہیں پرت سکدا وہ تیرے پاسے کیویں پرتائے گا سنی ساڈا آندا نور دی نا گل تے واقعی کمال دی نہیں چیز یہ نہیں سوچنا کہ ਇਹਦਾ کوئی جواب بھی ساڈے کول ہے یاد رکھو جیڑا آکھے نا بھی جیڑا پاسا نہ پرت سکے وہ کیویں تواڈے پاسے پرتے گا انہوں کہے گل ٹھیک ہے تیری کہ جیڑا بندہ پاسے نہ پرت سکے وہ تے کسی دی مدد نہیں کر سکدا نہیں کسی دا پاسا پرتا سکدا تے جیڑا پاسا پرت لوے جیڑا پاسا پرت لوے او دے بارے کی قبر وچ کیڑا بندہ پاسا پرت سکدا میں کہا صحیح مسلم شریف پڑھ لے صحیح مسلم شریف کی میرے کریم آقا علیہ السلام فرماندے نے معراج دی رات سی میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے کولوں لنگیا حضور پھر فرمایا میں موسیٰ کلیم اللہ دی قبر کولوں لنگیا میں دیکھیا ہوگا قائم یصلی فی قبرہی میں دیکھیا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی قبر دے کھلو کے نماز پڑھ رہے سن کھڑے ہوں گے تو میں پوچھنا ہی کروں میں پوچھا میں کہا یہ دس ہاں کمال دین آندہ کی گل ہے میں کہا جدو موسیٰ علیہ السلام دا وصال ہویا سی آپ دے امتیاں نے آپ نو قبر وچ لٹا کے مٹی پائی سی آندہ جی تے میں کہا وہ کھلو کے میں گیا سی چوسی انبیار کا منہ بنا کے اللہ نے کھڑا کیا اللہ نے تو میں کہا اسی کدوں آنے اسی کھڑے کر کے ہونے ہیں اسی بھی آنے ہیں اللہ اپنے محبوبہ نو قبر اندر بے مثل و بے مثال زندگی عطا فرما چڑھتا ہے جی مدد کیویں کر سکتے ہیں جی ویکھو نا مدد سنو یارو اے بھی عقیدہ سانو نبی پاک دے صحابہ نے دیتا ہے مدد منگن والا میرا خیال ہے تہاڈی سبحان اللہ دی آواز اس حد تک آ گئی ہے تسی آندے مولوی ہن بس سبحان اللہ رہ گئی ہن چھڈ دے جان بس ایک گل کر کے میں بات نو ختم کرنا چاہنا تسی بھی محبت والے ہو تسی نہیں تھکے میں تھک گیا بہرحال کوئی سبحان اللہ کو پیار دے نال نبی پاک علیہ السلام دے کولوں منگیا صحابہ نے کیویں نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی نام حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اے او صحابی نے او صحابی جڑے بدر دے میدان دے اندر ابو جہل نو جنہ ماریا سی حضرت معاذ اور معوذ دو بھرا سن حضرت معوذ شہید ہو گیا بدر دے میدان وچ تے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دا بازو قلم ہویا سی تے او بازو انج لٹکدا پھردا سی تے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی نے ویکھیا کہ یہ تے بازو رکاوٹ پاؤن دی لڑائی دے اندر انہوں نے اپنے ہاتھ دی آ جڑی تے تلی انج رکھی پیر دے تھلے جھٹکا مار کے بازو لا کے سٹ دیتا جدوں میرے نبی نے ویکھیا نا کہ غلام دا بازو لے گیا میرے نبی دوڑ دے آئے بازو چک کے نال لا کے فرمایا ڈر نہ کوئی گل نہیں یہ اے توڑن والا موجود ہے محمد جوڑن والا نہیں موجود ہے جے توڑن والا موجود ہے یا رسول اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام ایک باری ذرا محبت نہ کہو سبحان اللہ پھر محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک غلام سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مدینہ شریف دی گلی دی اندر چلے جا رہے مدینے دی گلیاں مدینے نہ چلیے کی خیال ہے ہونا کا مولوی جی رات 2 بجے چلیے تو بولو تو صحیح یار ہو سکتا یار قبولیت دا ویلا ہوئے تواڈے منہ نکلیا ہوئے چلیے تے اللہ کوئی ایسا سبب لا دے ایسے مہینے ٹر گئیے مل کے دراخل شہر مدینے چلیے
شہر مدینے چلی چلیا جلو اپنے گھر دے دروازے تے گئے جا کے جلو دروازے تے دستک دتی ہے اندروں آواز آئی ہے دروازہ کھلیا اندر آ جاؤ حضرت ماں دروازہ کھلیا ہے جدو بیڑی دے اندر آپ چلے جانے سمجھ دی کہ بیڑی اندر چار پئی پئی ہے چار پئی دے اوپر حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی رفیقہ حیات بیٹھی ہے توجہ میری طرف رکھو حضرت معاذ دی رفیقہ حیات چار پہ بیٹھی ہوئی ہے اکھوں کو آنسو نکل لے صحابیہ رو رہی ہیں حضرت معاذ جب گھر کے اندر داخل ہوئے اپنی بیوی نے پوچھا میری رفیقہ حیات کی گل ہے کیوں رو رہی ہے آپ کی بیوی بولے کہ حضور کی پوچھتے ہو ذرا میرے چہرے والے دھیان مارو ذرا میری صورت والے دیکھو ذرا میری شکل والے دیکھو حضرت معاذ نے دیکھا فرمایا میں نے کیا تیری صورت اب یہ دیکھو نا میرے چہرے تے داغ بن گئے میرے چہرے تے چھائیاں بن گئی ہیں میرے چہرے تے دانے نکل آئے حضرت معاذ بولے فرمایا کرم والی ہے پھر یہ اللہ کی مرضی ہے اللہ نے جویں دا تینوں بنایا ہے ایویں رہنا چاہیے جویں مالک دی وجہ ہے اوویں بندے نوں خوش رہنا چاہیے آپ کی رفیقہ حیات کے میرے حضور او بھی گل ٹھیک ہے پر گل ہے جدوں میں اپنی سہیلیاں وچ بیٹھی ہوں میری سہیلیاں دے چہرے صاف ستھرے ہوئے کوئی چہرے تے داغ نہیں کوئی تھپا نہیں امام یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ علیہ آپ اس روایت کو کوٹ کر رہے ہیں فرمانے صحابیہ کہنے چہرے تے داغ نے حضرت معاذ کہنے لگے پھر دس ہونے کی چاہیے صحابیہ کہنے حضور چاہیے کی ہے میرے دل دی تمنا ہے میرے چہرے تو سارے داغ مکنے چاہیے میرے چہرے تو سارے داغ ختم ہونے چاہیے یہ سارا چہرہ صاف ہونا چاہیے صحابی رسول نے فرمایا اچھا یہ تیری تمنا ہے کہ چہرے پہ داغ دور ہونے چاہیے جی بالکل یہی میں چاہیے حضور نے صحابی نے فرمایا اچھا کہ یہ تمنا ہی چل کر منجی تو اٹھ حضور کی کرا فرمایا برکا یہ برکا پا کے کتنے جانا ہے فرمایا اوٹھے چلیے ہمیں کے لیے گل بڑھنی ہمیں کے لیے گل بڑھنی سب کا عرض پوہتے ہمیں کے لیے گل بڑھنی فرمایا چل سرکار کی بارگاہ میں چلیے ہن چاہیے کہ صحابی سی صحابیہ سی جب صحابی نے آکھیا ہے چل سرکار دی بارگاہ چلیے چاہیے اسی صحابیہ کیا چھڑ دیا حضور کی کر دیا اسی تے قرآن میں لے لیا اللہ نے تے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین عبادت بھی او بھی کرنی چاہیے تے مدد بھی او بھی مننی چاہیے حضور کسی نبی پاک کو کیوں لے جا رہے ہو صحابیہ اعتراض نہیں کیتا نہ صحابی کیتا ہے نہ صحابی اعتراض کیتا نہ صحابی اعتراض کیتا فرمایا چل چلیے صحابی اپنی بیوی نو لے چہرے تے برقع لے کے سرکار دی بارگاہ دے اندر تے دعا ہے میری سرکار دیکھ کے فرمایا معاذ جی سو رہے فرمایا اے اج اپنی بیوی نو کتے نال لئی اونے عرض کہتے حضور میں گھر گیا تے روندی سی فرمایا کیوں حضوراں دی یہ چہرے تے داغ بن گئے تے میرے نبی نے نہیں فرمایا غلاماں انہاں کو فائدہ بھی اپنی کریم ہی لے آ کے دے سرکار نے نہیں فرمایا کہ انہوں کو کریم لے آکے دے کو جڑی بوٹیاں کھول کے دے چہرے تے لائے صاف ہوئے آج کل جے آکے ناراض نہ ہوتے گل کر جا معاشرے دی چنگے پلے منیا دے منہ دے چنگے پلے وے میرے نور دین دا منہ بڑا چٹا ہے میں بھی چٹا کرنا وہ 300 دی کریم مہندی لے آکے لاندے نے تے 5ویں دن بعد ایڈے ایڈے کیل نکلے ہوندے نے پھر دے رہے نے ڈاکٹراں دے کول آندے نے جناب اے پتہ نہیں کی ہویا ہے وہ جڑا رنگ رب بنایا یہ اودے تے راضی نہیں جی وہ میں تو کئی بار آنا جی ایک کریمہ لانا رنگ چٹے ہو تو سارے حبشی چٹے ہو جائے کیوں نہیں کر جا سارے حبشی چٹے ہو جائے رب جویں دا بنایا ہے وہ خوش رہنا چاہیے سبحان اللہ دیا کو لگتا ناراض ہو گیا بچوں کوئی دکاندار بیٹھنے کر لے مولوی اج کریمہ دا رگڑا کٹی جاندے پیا
نہیں لا لیا کرو، میں نے کوئی اعتراض نہیں. میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ دے اندر جا کے صحابیت کردہ سونے اے آدھی میرا لنگ ہے تے صاف پر چہرے تے داغ بن گئے، چہرے تے دانے نکل آئے. میری سرکار نے اے فرمایا غلام آ مسجد تم ہی دو نفل پڑھ، انہوں کہہ دو نفل پڑھ تے دعا کر اللہ دی بارگاہ اندر اللہ دا منہ ٹھیک کر چھڑے. پر میری سرکار نے اے نہیں فرمایا، ایجا نہیں کیتا میری سرکار نے کیتا کہ یہ سن لگا. ایجا نہیں کیتا صحابی آگا سونا چہرے تے داغ نے. میری سرکار فرمایا محمد اپنی بیوی رو کہہ ایتھے میرے نیڑے آ کے بولے ایتھے او کرمال یہ اٹھ سرکار دے کول. صحابی رسول نے جدو اپنی بیوی رو نزدیک کیتا نا تے میرے کریم آقا علیہ السلام دے دست مقدس کے اندر سی آپ دا عصا مبارک چھڑی سوٹا مبارک آپ دا. آپ نے کی کیتا فرمایا ایتھے آ کے بو. جدو صحابیہ بیٹھی ہے نا قریب تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انج سوٹا پھڑیا سی آپ دے اندر تے انج لایا صحابی دے سر. صحابیہ انج رکھ کے نا فرمایا چل لے جا اینو کر. یار گل بڑی قابل توجہ ہے. داغ نے چہرے تھے، داغ چہرے تھے تے نبی پاک سوٹا سر تے رکھ دے پہن، سوٹا سر تے رکھ فرمایا انہوں کار لے جا. صحابی سے انہوں اعتراض نہیں کیتا کیونکہ صحابی اعتراض کردہ ہی نہیں. بار بدل میں نہیں آدھا کیونکہ میں بڑی بات صحابی اعتراض نہیں کردہ. میری سرکار نے فرمایا غلام منو لے جا. صحابی فرمایا چل کرمالیے چلیے. برگا چہرے تسی جدو لے کے کھانا دی اندر آئے آکے جدو کار بیٹھے صحابی کے اندر کرمالیے ذرا چہرے تو کونڈتے لا کونڈتے لا. صحابیہ نے جدو انج کر کے چہرے تو کپڑا اٹھایا نا، چہرے تو کپڑا صحابیہ نے اٹھایا ویک کے اندر کرمالیے تم اوئے کوئی چہرے تے داغ نہیں، کوئی دھبا نہیں، چہرہ بالکل صاف ہو چکے ہیں. میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام بیٹھے ہیں. ایڈی دیر مبارہ ہوئی دروازے تے دستک. آخری گل لگا کرنے بس توجہ، دروازے تے ہوئی دستک. جدو دستک ہوئی نا صحابی رسول اللہ تے ماس دروازے تے گئے. ہاں جی کی گل ہے؟ میں کہا بھائی جان میری بہن اندر ہی آہو اندر ہی آئی. وہ بھی سرکار بھی صحابی اندر آئی نا آگے بیکھیا وے پرا معاذ میری بہن کتے فرمایا وہ بیٹھا بیٹھی وے اے پتہ نہیں میری بہن دس کتے یعنی تیری بیوی فرمایا تے او بیٹھی پھر پر کیوں گل تیری بیوی دی گل کرنے لگے. فرمایا او غور نہ ویکھے نہ آندی اے اوئی اے اوئی انہیں کہا جی بالکل ہوئی اے ہویا کی ہے، اے ہویا کی ہے. فرمایا ہونا کی ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو گیا سا میرے نبی نے عطا فرما چھڑے، میرے نبی نے عطا میرے کریم آقا علیہ السلام عطا فرمان واسطے آئے نے. آقا کریم دا فرمان صحاد اندر موجود ہے. فرمایا بے شک اللہ میں نے دے رہا ہے میں مخلوق کے چپ باننا ہوں پہ صفا جامی رحمت پیلا سلام شمع بزم ہدایت جس حامی کڑی سلام مصطفیٰ جامی سیدہ
طیبہ